آج موجودہ زمانے میں امامت و امت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو عہد امام زین العابدین علیہ السلام جیسی کیفیت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں بنو امیہ کربلا کے بعد یہ گمان رکھتے تھے کہ انہوں نے نظام امامت و ولایت کو ختم کر دیا ہے اور اب کوئی دنیا میں زمین پر ولایت و امامت کا نام لیوا نہیں ہوگا، اور لوگوں نے بھی، امت نے عملاً یہ ثابت کر دیا، بنو امیہ کو جو تسلی ہوئی، آسودگی ہوئی، اطمینان ہوا، بلکہ کربلا کے بعد ان کا دور طولانی تر ہوا، وہ لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے کہ لوگ بھی امامت سے عملاً کنارہ کش اور دور تھے، یا بنو امیہ کے ساتھ تھے، اگر بنو امیہ کے ساتھ نہ بھی ہوں، مخالف ہوں، امامت کے ساتھ نہیں تھے۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے عہد میں عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا، اور لوگوں نے کافی حد تک عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو قبول کیا، حجاز میں اور حتیٰ کوفہ تک اور بڑے علاقے تک۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زبیری خلافت اکثر مسلمان سلطنت کے حصوں پہ مانی جا چکی تھی، بہت قلیل حصے رہ گئے تھے جہاں پر بنو امیہ کی حکومت باقی تھی۔ اب یہ دونوں سلسلے امامت سے دور تھے، بنو امیہ بھی اور خلافت عبداللہ ابن زبیر امامت و ولایت کے نظام سے دور تھے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو امامت و ولایت کا پیروکار کہتے تھے وہ بھی امامت سے دور تھے۔ انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں، اپنے لیے الگ سے سلسلے قائم کیے ہوئے تھے۔ کچھ نے محمد ابن حنفیہ کو امام مان لیا، کچھ نے خود اپنی امامت کا اعلان کر دیا کہ ہم امام ہیں، کچھ نے اپنے قبائلی نظام کو دوبارہ شروع کر دیا، کچھ نے بنو امیہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور بنو امیہ سے مراعات لے لی، اور عہد امامت امام زین العابدین علیہ السلام امامت سے دوری کا عہد، اتنی دوری تاریخ میں کبھی بھی امامت سے نہیں اختیار کی گئی جتنی عہد امام زین العابدین علیہ السلام میں اختیار کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے لیے ہمدردی نہیں تھی لوگوں کے اندر، اہل البیت کے لیے ہمدردی تھی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی تھی، اور اس ہمدردی کو لوگ جتلاتے بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو جو روکتے تھے کہ آپ نہ جائیں، شہید ہو جائیں گے، ہمدردی کے تحت کہتے تھے کہ آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین کی امامت کے قائل نہیں تھے کہ امام کے پیروی میں ہم بھی امام کے ساتھ شامل ہوں، جو قدم امام اٹھانے جا رہے ہیں وہ ہم بھی اٹھائیں۔ اور جو امام حسین علیہ السلام کے عہد تک امامت سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام کے عہد میں وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے، دور ہو گئے، اور انہوں نے امام کی طرف رجوع نہیں کیا۔ آج بعض لوگ توجیحات کرتے ہیں، ان واقعات کی تعویل کرتے ہیں کہ امام دل سے ان کے حامی تھے، اوپر سے حامی نہیں تھے حالات کی وجہ سے۔ ممکن ہے امام ہوں اس طرح، لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسی نشانی، علامت، جھوٹی ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی امام کے پاس آیا ہو، بندہ کو امامت کا عہد کرنے آیا ہو، امام کو امام ماننے آیا ہو، بلکہ انہوں نے پورا عہد امامت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی تنظیموں کے پرچار میں گزارا، اپنی شخصیتوں، اپنے قبائل اور اپنے اہداف کے لیے یہ سب کچھ اہتمام کیا۔ کبھی آپس میں مل جاتے تھے، کبھی کوفہ کے شیعہ اور حجاز کے سنی آپس میں سمجھوتا کر لیتے تھے،
عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تھے جا کر، اور اس کی خلافت کا اعلان کر دیتے تھے امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے۔ کبھی محمد ابن حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیتے، کبھی کسی اور کی قیادت اور امامت پہ جا کر عہد کر لیتے، اور اس طرح یہ پورا عہد امامت کا گزرا ہے۔ آج وہی صورتحال ہے عملی طور پر، خصوصاً ہم اگر پاکستان میں دیکھیں، اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بہت ہیں، رونے والے بہت ہیں، لیکن امامت کے طرفدار، ولایت کے طرفدار اور امامت کا ساتھ دینے والے اور ولایت کا ساتھ دینے والے کتنے ہیں، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کا عہد تھا۔ ابھی آپ کے معاصر زمانے میں واقعہ رونما ہوا ہے کہ طالبان افغانستان پہ قابض ہوئے ہیں اور اپنی خلافت کا نظام کا آج متوقع اعلان کر دیں گے۔ آج کے بارے میں اخباروں میں آیا کہ جمعے کو اپنی خلافت کا اعلان کریں گے۔ افغانستان سے زیادہ پاکستان میں شدت پائی جاتی ہے، ہر طبقہ، صحافی ان کے حامی ہیں، حکومت ان کے حامی ہیں، وزیر اعظم ان کے حامی ہیں، وزیر اعظم دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے، ان کو طالبان کو قبول کیا جائے، خلافت کا نظام قبول کیا جائے۔ اپنے ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، افغانستان میں خلافت کے حامی ہیں۔ خوب یہ ایک طبقہ ہے، چونکہ خلافت کے پیروکار ہیں، خلافت پہ ایمان رکھتے ہیں، نظریہ ہے ان کا، تو خلافت کے ساتھ اخلاص بھی ہے۔ خلافت کا اگر کوئی پرچم اٹھائے تو یہ اس کے حمایت کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں کیا امامت کے پیروکار نہیں ہیں؟ کیا امامت کا پرچم اس زمانے میں بلند نہیں ہوا؟ کیا ولایت کا نظام اس زمانے میں برپا نہیں ہوا؟ یہاں کیوں رویہ مختلف ہو گیا؟ یہ ٹریجڈی ہے امامت کی، یہ المیہ ہے امامت کا، یہ سوگ ہے نظام امامت کا، کہ یوں نہیں کہ آج امام زین العابدین موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں، لیکن کوئی شیعہ امام زین العابدین کے ارد گرد نظر نہیں آتا۔ تاریخیں اٹھا کے بتائیں کتنے شیعہ اپنی زندگی میں امام زین العابدین کی 34-35 سالہ امامت میں کتنے لوگ ہیں ملنے کے لیے، فتویٰ پوچھنے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، تسلیت و تعزیت کہنے کے لیے۔ آپ یہی سنتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام بازار میں نکلتے، کوئی اگر جانور ذبح کر رہا ہوتا تو وہاں پہ رو پڑتے۔ تاریخ تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ کوفہ کے شیعہ آئے امام زین العابدین علیہ السلام کو تعزیت پیش کرنے، امام رو پڑے۔ بصرہ کے شیعہ آئے امام زین العابدین کو تعزیت تسلیت کہنے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، اور امام رو پڑے۔ اس طرح کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا کہ کسی علاقے کے لوگ آئے ہوں امام سے شریک غم ہونے کے لیے اور امام ان کے مجلس میں رو پڑے۔ امام باہر نکلے، فقیر کو دیکھا، اس کو پانی پلایا، رو پڑے۔ یہ مناسبات اور واقعات امام کی زندگی میں خوب کیا ماجرا تھا، وہی جو آج ہے ماجرا۔ جب امامت سے ایمان اٹھ جائے، اس وقت تو بنو امیہ نے یہ ظلم کر کے خوف و ہراس پیدا کر کے لوگوں کو امامت سے دور کر دیا۔ آج تو نہیں ہے یہ۔ آج کن لوگوں نے دور کیا؟ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر نے دور نہیں کیا امامت سے، یزید کے لشکر سے بدتر لشکر نے امامت سے دور کیا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ امام عسکری علیہ السلام کی روایت چند دن پہلے بھی مفتی جعفر حسین صاحب کی سال ثواب کی مجلس میں گجرانوالہ میں میں نے پڑھی ہے وہ روایت، کہ کیوں آج کے لوگ کیوں دور ہیں۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر سے زیادہ خونخوار اور زیادہ جفاکار اور ستمگر لشکر کمزور شیعوں پر حملہ ور ہے۔ کمزور شیعہ امام عسکری علیہ السلام کی اصطلاح ہے، اور کمزور شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اصطلاح ہے۔ کمزور شیعہ نہ جس کے اندر وٹامن کی کمی ہے، جس کے اندر پروٹین کی کمی ہے، جو وزن کم ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں،
وہ نہیں کمزور شیعہ، یا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، وہ کمزور شیعہ، معیشت میں کمزور یا صحت کا کمزور یا قبیلے کا کمزور مراد نہیں ہے۔ ممکن ہے سرمایہ دار شیعہ ہو، ممکن ہے بڑی برادری رکھتا ہو، ممکن ہے صحت مند ہو، پہلوان ہو، لیکن ذہنی طور پر کمزور شیعہ۔ کیا کمزوری ہے؟ امامت کے نظام کو نہیں سمجھتا، امامت کے نظام سے آگاہ نہیں ہے، اس کو کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے۔ کس نے پاکستان کے شیعوں کو تعلیم دی ہے نظام امامت کی؟ نہیں دی ہے، کمزور ہے نہیں۔ ان کمزور شیعوں پہ ایک یزید سے زیادہ، لشکر یزید سے زیادہ بڑا بدکار لشکر حملہ ور ہو گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ پیشہ ور خطیب غالی، جو ان کے اعتقاد کو بھی خراب کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ان کو عمل سے بھی دور کرتے ہیں، ان کو امامت سے بھی دور کرتے ہیں۔ جو نائبین ائمہ کو ان کی زبان سے گالیاں دلواتے ہیں، لعنتیں کرواتے ہیں۔ یہ لشکر یزید سے زیادہ بدتر ہے۔ لشکر یزید اور بنو امیہ خود لعن طعن کرتے تھے، شیعوں سے نہیں کرواتے تھے، اور کرتے تھے کبھی کبھار معاویہ اور اولاد معاویہ کسی شیعہ کو پکڑ کے کہتے تھے کہ علی کو برا بھلا کہو، وہ ان کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اور ان کو برا بھلا کہہ دیتا تھا۔ آج یہ کام کرتا ہے کوئی شیعہ؟ کوئی مجمع ہے کہ جس کو ایک یہ ملعون خطیب جب اس کو اٹھاتا ہے فقہا پر، علماء پر، رہبر پر لعن طعن کروانے کے لیے، سارا مجمع اٹھ کر اس کی نسل کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے آبا کو لعنت کرے؟ کرنا چاہیے نہ اٹھ کر؟ جب یہ علماء کو لعن کرواتے ہیں، نائبین امام کو، رہبر کو لعن کرواتے ہیں، سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ان کو لعنت کرے اس زمانے کے شیعوں کی طرح، بنو امیہ کے زمانے کے شیعہ۔ ان میں یہ تھا کم از کم، یہ غیرت تھی ان کے اندر کہ لعنت میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج کا شیعہ اتنا کمزور شیعہ ہے، اتنا ضعیف شیعہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈوم مراسی کھڑے ہو کر اپنے ہی مذہب پر اس کو اٹھا کے اکسا کے لعن کروا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کمزور شیعہ اور کہاں ہوگا دنیا میں؟ تاریخ میں نہیں گزرا جتنا آج کا پاکستان کے اندر کمزور شیعہ ہے، جس کے دین کے ساتھ پیشہ ور کھیلتا ہے، جس کے مقدسات کے ساتھ کھیلتا ہے، جس کو امامت سے دور کر رہا ہے، جس کو ولایت سے دور کر رہا ہے، جس کو نائبین ائمہ سے دور کر رہا ہے، اور یہ شیعہ اس کے ہر بات میں ہاں ملاتا ہے۔ یہ ایام امامت کے ہیں، اور یہ ایام عہد امامت و امت کے ہیں۔ ان کے اندر یہی عہد تکرار ہو، ہر امام کی شہادت پر اور ہر امام کے جشن پر بھی عہد امامت کا تکرار ہو۔